میں اور ایک طالب علم کو جو والدین کے حقوق ہے اس طالب علم کا محمد نحیف سلمہ وہ آئیں اور والدین کے حقوق کے عنوان پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ یہ جو کرسیاں لگائی گئی ہے یہ اساتذہ اکرام جن کو اس جلسے میں مدعو کیا گیا ہے، جو ہمارے اس ادارے سے جتنے بھی اساتذہ اکرام خدمت کر کے گئے ہیں، ان تمام اساتذہ اکرام کو اس اجلاس میں مدعو کیا گیا۔ ان کے لیے یہ کرسیاں بچھائی گئی ہے، طلباء کے لیے، حفاظ کے لیے یہ کرسیاں ہیں، لہذا جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے گزارش ہے اس طرف بیٹھ جائیں، اس طرف چلے جائیں، یہ اساتذہ اکرام کے لیے۔ اور جو عوام، جو احباب اس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ کرسیاں آپ کے لیے نہیں، اساتذہ اکرام کے لیے ہے۔ آپ جو ہے اس طرف کرسیاں خالی ہیں اس طرف پہنچ جائیں۔ حافظ مختار صاحب سے گزارش ہے وہ اس طرف آ جائیں۔ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم لا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ اسلام کی حلاوت سے سرشار لوگوں، خاتم النبیین کے جانثاروں، آج کی اس بہترین ساعت میں ارباب بزم کی جانب سے متعین کردہ مضمون اطاعت والدین پر کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اصلاح فرمائیں گے۔ دوستوں، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں انسانیت کو سے دور چلی گئی ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تہذیب و تمدن کا شرازہ بکھر رہا ہے، لوگ حسد، بغض اور عداوت جیسی گنونی عادت کو اپنانے میں مصروف ہے، اخوت و بھائی چارگی اڑتی جا رہی ہے، دینی تعلیم سے لوگوں کی کثیر تعداد نابلد اور ناآشنا ہو رہی ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، بے دینی و بے ایمانی کا چرچا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون کا پیاسا، لوگ دولت کو ہی اپنا ماوا و ملجا بنا رہے ہیں، مذہب اور دھرم نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ آئیے آج دیکھیے کہ جس چیز نے انسان کو اقبال مندی اور فیروز مندی سے مالا مال کر دیا تھا، اس چیز کی کیا مانگ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کے ہر موڑ پر رہبری کی ہے اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسلام کا یہ بابانگ دوہل اعلان ہے کہ لوگوں، تم ان موتیوں کی قدر کر لو جس کی وجہ سے آخرت میں تمہیں بہت بڑی عزت ملے گی۔ یہی وہ موتی ہے جن کا تذکرہ رب کائنات نے جگہ با جگہ کیا ہے، یہی وہ دولت ہے جس دولت کے قدر سے رب کعبہ بھی وہ خوشی مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں۔ خبر دی ہے کہ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد۔ سامعین اعظام، جوانی کے ایام کو چھوڑیے، کسی طرح گزر بسر ہو ہی جاتے ہیں، اصل امتحان بڑھاپے کے عالم کا ہے، بیٹا شباب کے عالم میں ہے، جوان بیٹا اپنی زندگی کے عروج کے متعلق سوچ سے سحر کر رہا ہے، بیوی الگ مانگ کر رہی ہے، ضعیف ماں بیچاری کرا رہی ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی یہ آواز ہے، اسلام کی یہ صدا ہے کہ تم اپنے والدین کی قدر کرو اور اطاعت گزار بنو اور ان کی باتوں کو سنو۔ حدیث شریف کی خوشخبری ہے کہ ماں باپ کی خدمت جنت کی ضامن ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ ان کے ناراضگی پر خدا بھی روٹھ جاتا ہے۔ بھلا بتائیں کہ ہم نوجوانوں کا برتاؤ اور سلوک بوڑھی ماں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کی حالت پڑھنے اور اسلامی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے اپنے والدین کی کس قدر اطاعت کی ہے اور اطاعت کے خاطر رات و دن کھڑے ہو کر گزار دیے، اور ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس سے والدین کو ہلکی سی بھی چبھن کا احساس ہو، چونکہ قرآن کی آیت اس کی رہبری کرنے میں مصروف ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم حضرات،
تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ عاجزی و محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست رکھے رہنا۔ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی کے طریقوں کو اسلامی رنگ دے رہے ہیں وہیں پر اپنے والدین کی قدر کریں اور اس معاملے میں جو بھی کوتاہی ہے اس کو دور کریں تاکہ والدین کی تکلیف ہمارے لیے آخرت میں پریشانی کا موجب نہ ہو۔ میں آخری شعر بول کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے۔ نہ کرو ان کو تم کبھی ناراض، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، معزز محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً ہمارے آج کے اس اجلاس میں باہر سے آنے والے ہمارے اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مفتیان اعظام، حفاظ اکرام اور ہمارے وہ تمام ساتھی اور طلباء جنہوں نے اس ادارے سے استفادہ کیا، آپ سے میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف دو نام چسپاں کیے گئے ہیں اور منتظمین نے ماشاءاللہ اسے وی آئی پی کا لقب دیا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے وہ اساتذہ جو ہمارے مدرسہ مصباح العلوم بودھ کے معلم رہ چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سامنے کی کرسیوں پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، نوازش ہوگی اگر آپ ان کرسیوں پر تشریف لائیں۔ دوسری گزارش، ہمارے وہ طلباء اور وہ ساتھی جنہوں نے ابتدا سے آخر تک ابھی تک اس ادارے مدرسہ مصباح العلوم بودھ سے تکمیل حفظ قرآن مجید کیا ہے، ان سے بھی ہم تہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ درمیان میں کہیں ہیں تو بلا جھجک یہ وی آئی پی چیئرز آپ کے لیے لگائے گئے ہیں، آپ آئیں اور ان کرسیوں پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ مجمع کے اندر کوئی اطراف و اکناف کے آئے ہوئے ہمارے علماء اکرام اور ائمہ مساجد موجود ہیں، حفاظ اکرام موجود ہیں، میں ان سے بھی بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس آپ کے اپنے علاقے وطن بودھ ضلع عادل آباد کا ایک بافیض 30 سالہ قدیم ادارہ مدرسہ مصباح العلوم بودھ کا
یہ سالانہ جلسہ دستار بندی حفاظ اکرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد پر ہم سب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ آپ آئے ہمارے گھر، خدا کی یہ قدرت ہے۔ آپ آئے ہمارے گھر، خدا کی یہ قدرت ہے۔ کبھی ہم آپ کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ جو احباب اطراف و اکناف کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ بازار جو لگا ہوا ہے، میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ بازار اندر نہ ہو، لیکن منتظمین کو یہ بیچارے پریشان کیے۔ بہرحال آنے والے احباب سے کہوں گا کہ آپ جلسے میں سننے کے ارادے سے، طلباء کا پروگرام سننے کے ارادے سے، علماء کے بیانات سننے کے ارادے سے آئے ہیں، آپ آ جائیں، کرسیاں خالی ہے، تشریف رکھیں۔ یہ دینی مذہبی جلسہ ہے، قرآن کا جلسہ ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے۔ اس میں ادب کے ساتھ بیٹھنا، اطمینان کے ساتھ سننا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آزو بازو کھڑے ہونے کی فضا نہ بنائیں، بازار میں رہنے اور کھڑے ہونے اور گھومنے کی فضا نہ بنائیں۔ سامنے کی کرسیاں بہت خالی ہے، آپ تشریف لا لیں۔ آئیے، میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے اب جلسے کا باضابطہ آغاز کرنے چلا ہوں۔ ابھی تک آپ کے سامنے مدرسے کے صدر مدرس مولانا ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے مدرسے کا کچھ تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ میں اب باضابطہ طور پر آج کے اجلاس کی کارروائی کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہمارے جلسے، ہمارے اجلاس، ہماری تنظیمی کام، سب کی شروعات، بلکہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے میں آج کے اس اجلاس کا آغاز اللہ کے نام اور اللہ کے کلام اور اللہ کی تعریف اور اس کی تلاوت قرآن کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معزز کتاب اور وہ بابرکت کتاب جو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اس اللہ کی کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ بابرکت کتاب، مقدس کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے آج کی پر رونق مجلس کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے ادارے مدرسہ مصباح العلوم کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم محمد صہیب سلمہ کو سورہ ضحیٰ ٹھیک ہے، قرأت کلام پاک کے لیے ہمارے مدرسے کے جو سابقہ طالب علم، موجودہ معلم حافظ محمد سجاد سلمہ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آئیے حافظ محمد سجاد سلمہ ہو۔